بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز اور عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اس سے پہلے سورہ انفال کے تقریباً 4 ویڈیوز ہمارے ہو چکے، اور ان 4 ویڈیوز میں ہم نے مختلف موضوعات پہ بات کی تھی۔ اس سے پہلے 4 آیاتوں میں سورہ انفال کے پہلی 4 آیاتوں کے متعلق بات ہو چکی تھی۔ آج سے 5ویں آیت کی ابتدا کر رہے ہیں۔ 5ویں اور 6ٹھی آیات میں ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ اور وہ واقعہ اس طرح تھا کہ مالی غنیمت کی تقسیم باوجود بعض کے ناپسند کرنے کے ایسی حق ہے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کے حکم سے مدینہ سے بدر کی طرف قریش کے مقابلے کے لیے نکلنا بالکل حق تھا، باوجود یہ کہ بعض لوگ اس کو ناپسند کرتے تھے اور اس کے بجائے قافلہ ابو سفیان کا مقابلہ کرنا چاہتے۔ عزیز طلباء، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 2 ہجری میں ایک دن صحابہ کرام سے فرمایا کہ ابو سفیان کا قافلہ شام سے تجارتی سامان لے کر مکہ مکرمہ واپس جا رہا ہے اور مدینے کے راستے سے وہ جائیں گے، تو کیوں نہ اس کو پکڑ لیا جائے، کیونکہ یہ تجارت ہی ان کی ریڑھ کی ہڈی ہے جن کی وجہ سے ہر وقت ظلم و ستم ہمارے اوپر کر رہے۔ تو اگر اس کو ہم نے پکڑ لیا اور یہ ہم نے لے لیا تو اکانوی لحاظ سے ہم مضبوط اور مستحکم بھی ہو جائیں گے، چونکہ یہ ایک مالی غنیمت ہوگی مسلمانوں کے لیے، اور کفار کی اور مشرکین مکہ کی جو قوت ہے وہ بھی بالکل ختم ہو جائے گی اور کمزور ہو جائے گی۔ لیکن اس موقع پر جو لوگ تیار تھے وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ جب ایک خاص مقام پر پہنچ گئے تو وہاں پر معلوم ہوا کہ تجارتی قافلے کی مدد کے لیے ابو جہل کا جنگی لشکر پہنچا ہوا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ اب مجھے بتاؤ کہ اب کیا کیا جائے، اس لشکر سے مقابلہ کرے یا واپس جائے؟ تو بعض صحابہ کرام نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا، اللہ کے رسول آپ کو جو حکم ہے آپ اسی طرح کرے، ہم آپ کے ہر بات پر لبیک کہنے کے لیے تیار ہے، لہٰذا آپ جس لشکر سے مقابلہ کرنا چاہتے آپ کر لیں، ہم آپ سے وہ بات نہیں کریں گے جو موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے کہی تھی، بلکہ اگر آپ سمندر میں کودنے کے لیے کہے پھر بھی ہم تیار ہیں۔ جبکہ بعض صحابہ کرام نے یہ مشورہ دیا چونکہ ہم تجارتی قافلے کو پکڑنے کے لیے آئے تھے اور ابھی تو جنگی لشکر مقابلے میں آ گیا ہے، لہٰذا چاہیے کہ ہم واپس جائیں، بھرپور تیاری کریں، پھر یا ان سے مقابلہ کریں، اپنی مدینہ کا دفاع کریں، اگر وہاں پہ انہوں نے حملہ کیا تو پھر اس کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ تو یہ جو ایک قسم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
اشارے سے بتایا گیا تھا کہ تجارت لشکر کفار ہی سے مقابلہ ہوگا، اور اکابر صحابہ کرام نے بھی وہ مشورہ دیا تھا. تو یہ جو رائے میں بھی ایک قسم کا جو مشورہ انہوں نے دیا کہ واپس جانا چاہیے اپنے محبوب بندوں سے. اللہ کو یہ بات ناپسند جو ہے آئی، اور اس کو ان الفاظ سے ذکر کیا جو ان 2 آیاتوں میں ترجمے میں ذکر ہے. باقی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً کہہ دیا کہ اللہ کی طرف سے حکم یہ ہے کہ لشکر کفار سے مقابلہ ہے، تو پھر سارے صحابہ تیار ہو گئی اور کسی نے کسی قسم کا جو ہے چوں چرا نہیں کیا. تو ترجمے کو دیکھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 5. کما اخرجکا، جیسا کہ نکالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ربک، آپ کے پروردگار نے، من بیتک، آپ کے گھر سے، بالحق، حق کے ساتھ، وَإِنَّ فَرِيقًا، اور بلا شبہ ایک جماعت، من المؤمنین، اہل ایمان کی، لکارہون، اس بات کو ناپسند کرتے تھے. ناپسند کرنے سے مراد یہی ہے، میں نے آپ کو کہہ دیا کہ رائے انہوں نے دی تھی، باقی یہ نہیں کہ مخالفت کر رہے تھے. یجادلونک، وہ آپ سے جھگڑتے تھے، فی الحق، حق بات میں، بعد ما تبینہ، بعد اس کے کہ ظاہر ہو چکا تھا. کأنما یساقون، گویا کہ وہ دھکیلے جا رہے، للموت، موت کی طرف، وہم ینظرون، اور اس کو دیکھ رہے. عزیز طلباء، آج کے لیے یہ 2 آیات کافی ہے. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ مزید پڑھیں گے. تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. فی امان اللہ. السلام علیکم.